اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت وصیت درخواست تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے اسلام اور مسلمین کو کامیابی عطا فرما، دشمنان اسلام اور منافقین کو نابود فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. درود پڑھ دے محمد. گرامی صورتحال تو استثنائی ہے، لیکن ظاہر ہے عظیم عید کا موقع ہے اور اس عید کا بیان نہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا. آپ سب کو اگرچہ کہ آج کا دن تاریخ میں مشکلات کا دن سمجھا جائے گا، لیکن پھر بھی ہم مشکلات میں بھی ائمہ معصومین کی خوشی کو بھلا نہیں سکتے. آپ سب کو پہلے سے عید غدیر مبارک ہو. گفتگو کرنا مشکل ہے، لیکن اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے توفیق دے اور حق اور حقیقت کو بیان کر سکوں. اب جو زندگی کے ایام باقی ہیں اس میں حق پر ہم باقی رہ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس لیے کہ حق پہ باقی رہنا بہت مشکل ہے. غدیر خم ایک استثناء ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے پہلے اعلان کو استثناء قرار نہیں دیا. لوگوں میں آئے، ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، تم مانو گے؟ وہ مکہ میں نے کہا ہاں مانیں گے. پھر حضور اکرم نے اسلام کے بارے میں، لا الہ الا اللہ کے بارے میں بیان کیا، تو پھر جو صورتحال ہوئی وہ اپنی جگہ پر موجود. غدیر خم کا اعلان حج پہ آئے تھے، خانہ کعبہ میں نہیں کیا، اسی جگہ نہیں کیا جہاں پر پہلی بار کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میں کچھ گفتگو اس طرح کروں گا کہ سوالات بنیں اور پھر آپ سوالات کریں. ہمیں کسی پہ ٹونٹ نہیں کرنا، ہمیں کسی کی توہین نہیں کرنی ہے، واضح خوبصورت طریقے سے چیزوں کو بیان کرنا ہے. مکے میں نہیں بیان کیا، منی میں نہیں بیان کیا، عرفات میں نہیں بیان کیا، مزدلفہ، پورے حج میں کہیں بیان نہیں کیا. اور جب حج پر چل رہے تھے انشاءاللہ شب عید بھی ہم گفتگو کریں گے، یہاں پر بھی قرآن سینٹر میں بھی، اور ان تمام حالات کو بیان کریں گے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کو حکم دیا کہ اب حج کی تیاری کیجیے اور ہر ایک کو کہیں کہ حج پہ چلیں. حج سے واپسی ہے، خطبہ حجۃ الوداع یا خطبہ غدیر میں کہوں گا، وہ حضور اکرم نے عرفات میں نہیں دیا. کچھ لوگوں نے لکھا ہے، بہت سی چیزیں ادھر ادھر کی گئی ہیں، تاریخی جو لکھنے کی اجازت نہیں تھی تو پھر کیا بات کریں. ہم تو ان سے لیتے ہیں کہ جو سچے ہیں، جن کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ جھوٹ کی طرف تمہیں جانا ہی نہ پڑے. غدیر میں تشریف لائے، کہا سب ٹھہر جاؤ یہاں پر. جو چلے گئے آگے تھے لوگ جن کو تھا کہ چیزیں ہونی جا رہی، نکل جاؤ، جبکہ رسول سے آگے
حضور اکرم سے آگے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. لا تقدموا بین ید اللہ ورسول، اللہ اور رسول کے آگے مت جاؤ. چلے بلاؤ واپس. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا. کہا کہ اب ممبر بناؤ. یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائیں، یہاں کوئی ممبر کا سامان نہیں. کہا دیکھو کچھ ہو. بالآخر کا اچھا نہیں تو ایسا کرو، پالان شتر اتارو اور اس کے بعد ممبر تیار کرو. شاید حضور اکرم یہ بتانا چاہتے تھے کہ جو ایک کھلے میدان میں ممبر کا سما تیار نہ کر سکیں وہ میرے بعد میرا نائب کیسے بنا سکتے ہیں. سوال تو ہر مرحلے پر ہے. انشاءاللہ مباہلہ پہ بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ زندگی رہی. جیسے خواہش تو یہی رہی ہے وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ فَوَفِّقْ لَنَا. ماہ رمضان میں جب دعا پڑھتے تو بچپن سے جب سے دعا میں یہ جملہ آتا تھا تو دل میں ایک آمین کی وہ آتی تھی کہ تیری راہ میں قتل ہونے کی توفیق عطا فرمانا. اور ایک اچھی چیز ہے نا، جن کو روتے ہیں یعنی کربلا کے شہداء کے لیے اگر کوئی راستہ مل جائے کہ ہم ان کے ساتھ ملحق ہو سکیں. یا لیتنا کننا معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. فافوزہ فوزن زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں تو میں بھی اونچے تو موقع ہے بہرحال وظیفہ انجام دینا ہے. زندگی ہے تو زندگی میں، شہادت ہے تو شہادت. پالان شتر کا ممبر بنایا گیا اور اس کے بعد ایک طولانی خطبہ انشاءاللہ زہرا اکیڈمی کے ذمہ داروں کو میں کہہ دوں گا کہ خطبہ غدیر کو ہم ہر سال دیتے ہی ہیں، اردو میں چلائیں. آپ لوگ بھی دیکھیے گا. مفصل گفتگو کرتے 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 ایک جگہ پر پہنچے اور آپ نے واضح طور پر فرمایا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں سے اولیٰ نہیں ہوں؟ یعنی کیا مجھے تمہارے نفسوں پہ اختیار نہیں ہے؟ دیکھیے کوئی ظاہری پریسیڈنٹ تو نہیں تھے نا، کوئی ظاہری پرائم منسٹر تو نہیں تھے نا، کوئی ظاہری چیف منسٹر تو نہیں تھے. اللہ کی طرف سے معین کیے ہوئے رسول تھے. اگر آپ خلافت پہ زور دیتے بھی ہیں تو خلافت ایک ایڈمنسٹریٹو کام تھا، اس کا دین کی ذمہ داریوں سے کہ دین میں اب یہ حلال، دین میں یہ حرام. اور اگر وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا تو فقہ خلیفہ اول ہونی چاہیے تھی، فقہ خلیفہ دوم ہونی چاہیے تھی، فقہ خلیفہ سویم ہونی چاہیے تھی. جا کے آپ نے فقہ بنائی تو فقہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل. تو وہ 150 200 سال کے بعد فقہ بننا یہ ایک دلیل بن سکتی ہے کہ یہ ظاہری ایڈمنسٹریشن کے لیے، ظاہری حکومت کے لیے، مسائل کو حل کرنے کے لیے. بہرحال یہ مسائل گفتگو چلتی رہے گی. احترام کے ساتھ بات کرنے میں کبھی کوئی برائی نہیں ہوتی ہے. اور حضور اکرم نے پھر فرمایا میرے مولا کو نزدیک اور ہاتھ میں اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں سمجھا تھا شاید توجہ نہ ہو، لیکن یہی تو موقع ہوتا ہے نعرہ لگانے کا. اور کسی نے مجھے پوچھا یہ نعرہ لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ میں نے کہا بھول گئے، میں نے ٹیلی ویژن پہ تم کو بتایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. تو جب ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے؟ تو علی کا دیکھنا عبادت، علی کی محبت عبادت، علی کا ذکر عبادت. پالنے والے تو کچھ ہمارے پاس چھوڑ یا نہ چھوڑ، علی اور اولاد علی کی محبت کو مت لینا. اور یہ ہمیں قیامت تک چاہیے کہ ہماری نسل میں کوئی ایک بھی ایسا نہ نکل آئے. ہو سکتا ہے عبادتوں میں کمزوری ہو سکتا ہے عمل میں شاید کمزوری ہو، لیکن محبت مولا کائنات اور محبت ائمہ معصومین اور ائمہ معصومین سے محبت کرنے والوں کی محبت ہمارے دل سے کبھی نہ لینا. پھر سلمان فارسی ہو، پھر مقداد ہو، پھر عمار ہو، پھر کربلا کے شہداء ہوں، ہمیں سب سے محبت ہے. اس کے بعد صرف یہی نہیں کہا
اللہم والے من والا. اللہ اکبر. پھر تم غدیر پڑھتے ہو یہ بھول ہی جاتے ہو. اے اللہ جو اس کے محبت کرے, اس کی ولایت کو قبول کرے, تو اس کی ولایت کو قبول فرما. وعاد من عدا, جو اس علی سے دشمنی رکھے. میں نہیں کہہ رہا, ڈھونڈیے کتابوں میں الغدیر, صاحب الغدیر نے کیا کام کیا ہے. اللہ رحمت کرے, مغفرت کرے. غدیر سے متعلق جو چیز تھی اس میں ڈال دی. اللہم وال من والا وعاد من عادا, جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. تو اگر ہم دشمنی رکھتے ہیں تو کون سا غلط کرتے ہیں. وانصر من نصر, اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے. وخذل من خذل, جو اس کو گرانے کی کوشش کرے تو اس کو. کیا ہوا آج ہم 1446 میں بیٹھے ہیں نا, اور 47 میں داخل ہونے والے ہیں. ان کا کیا حال ہے. ان کی محبت ڈلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی محبت نکلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ وہ ڈلی جا رہی ہے نہ یہ نکالی جا رہی ہے. درود پڑھ دیں محمد. کیونکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ 1,24,000 انبیاء تشریف لائیں اور وہ دین کو آگے بڑھائیں, اور پھر اچانک سے حضور اکرم دین کو لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ کر چلے جائیں. کیا میں نے سارا بتا دیا ہے؟ وہ سارا بتایا تھا تو اس میں سے آدھا تو روک دیا گیا. حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اگر حسبنا کتاب اللہ کافی ہوتی, میں منطقی اس میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی انسلٹ ٹون طنز نہیں کر رہا, تو آج یہ 2,500 تفسیریں کیوں ہیں؟ 2,500 سے. چیٹ جی پی ٹی تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. Hey Jiminy, how many تفسیر آف قرآن are there in this world in different languages؟ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. عزیزوں, اللہ کو پتا تھا کہ اپنے دین کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کو چھوڑا تھا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا راستہ جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں, جن پہ کبھی تو غضبناک نہیں ہوا ہے, اور جو 1 ملی سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں. قبول ہے آپ کو یہ شخصیتیں؟ ان شخصیتوں کے پیچھے چلنا ہے. ان کی باتوں کو سنیے, ان کی باتوں کو پڑھیے, ان کے کردار کا مطالعہ کیجیے, ان کی رہنمائی حاصل کیجیے. اس لیے کہ یہ وہ ہیں جو کبھی اللہ کے غضب میں نہیں آئے اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. باقی اچھے ہوں گے, ہم کہاں کہتے ہیں کچھ, لیکن جو بیسٹ ہیں ان کو چھوڑ کے باقی اچھوں کو لینا یہ کبھی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہے. کسائی بھی ڈھونڈا تھا نا آپ نے عید کے دن, کہتے یہ نہیں وہ سب سے اچھا ہے. بنا تو نہیں مان رہے میری بات. نہیں, بکرے کو حلال ذبح کرنا ہے اور اس کی بوٹیاں اچھی کرنی ہیں. نہیں وہ والا کسائی اچھا ذبح کرتا ہے, اچھا کاٹتا ہے, صاف کاٹتا ہے, اس کو لے آؤ. تو بکرے کو حلال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سب سے اچھا کسائی ملے گا تو لے لیں گے. تو دین لینا ہے تو جو سب سے اچھے دین دینے والے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفائی ہیں, ان کو ہم نے اپنا لیا. اور میرے قائد ملت جعفری نے ایک بہت اچھا جملہ فرمایا. کہیں بیٹھے تھے, اہل سنت کی بڑی گیدرنگ تھی, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پر یہ اعتراض ہے. انہوں نے کہا میرے پہ اعتراض بنتا ہی نہیں. کہا کیوں؟ کہا بھائی آپ کے پاس حدیث ہے نا اصحابی کا نجوم, آپ کے پاس حدیث ہے نا اصحابی کا نجوم. ہمارے اصحاب یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ستاروں کی طرح ہیں, جن کے پیچھے چلے جاؤ ہم ان کے پیچھے چلے جائیں گے. تو ہم
ان اصحاب کے پیچھے چلتے ہیں کہ جنہوں نے غدیر کو قبول کیا، ثقیفہ کو قبول. آپ خود ڈھونڈ لیجئے کوئی تھا ایسا یا سبھی وہ تھے. ہم کہیں گے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، ہم اصحاب کو مانتے ہیں، ان کی حدود میں اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ان کی حدود میں. آپ کے فلسفے کے مطابق ہم اصحاب کو مانتے ہوئے ان کو مانتے ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں حیثیت دی ہے، چاہے وہ آئے تطہیر ہو، چاہے وہ آئے مباہلہ ہو، چاہے وہ آئے ولایت ہو، اور بولتے جائیں، ٹائم نکل جائے گا. بہرحال غدیر کو عید فطر اور عید قربان سے زیادہ بہتر انداز میں منانا ہے. علماء نے اچھی کلپس ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب پر اور فیس بک پر، سنیے گا. اور اس دن مومنین کو کھانا کھلائیے. آپ کو ہوتا ہے نا شب عاشور بروس کھلائیں، پیزا کھلائیں، ہوا تھا نا، جوسز پلائیں، آئس کریم کھلائیں. میں نے اعتراض کیا تھا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان چیزوں کو روکا، لیکن آج میں ان کو پہلے سے دعوت دیتا ہوں، جو تم کو عاشور میں کھلانا ہے، جو تم کو شب عاشور کھلانا ہے، جو بہترین چیز کھلانی ہے، 22 رجب کو کھلائی بہت اچھا کیا، 13 رجب کو کھلائی بہت اچھا کیا، 15 شعبان کو کھلایا بہت اچھا کیا. اب مرد میدان بنو اور 18 ذی الحجہ کو اتنا اچھا کھلاؤ کہ آپ کے مولا خوش ہو جائیں. اللہم صلی محمد. بس ایک بار پھر غدیر خم کی عظیم مبارکباد پیش کرتا ہوں. انشاءاللہ شب غدیر بھی حاضر ہوں گا، کچھ بیان عرض کروں گا. جائیے جشن غدیر میں شرکت کیجیے، اس لیے کہ یہ عبادت وہ ہے جس میں آپ کو اتنا ثواب ملنے والا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اور جب وہاں جائیں گے، کہاں؟ جب آپ کے رشتہ دار آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، تو اس وقت آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان محفلوں میں جہاں پر میرے مولا کا ذکر ہوا تھا، ان میں بیٹھنا کتنا نور دیتا ہے. لیکن مولا کی صرف وہ تعریف ہونی چاہیے جو اللہ نے کی ہے، جو رسول نے کی ہے، جو اہل بیت نے کی ہے. اپنی طرف سے مولا کی تعریف بنانا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے. پڑھنے والے ہمیں علی والا بننے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شہادت نصیب فرما. آج جو عید غدیر کی گفتگو کی ہے اسے قبول فرما، اور عید غدیر کا تحفہ یہ ہو کہ اسرائیل جیسی طاقت، شیطانی طاقتیں سب نابود فرما دے. زمانے کے امام کو راضی فرما، ساری دلوں کی حاجات کو روا فرما، امام کی ظہور میں تعجیل فرما. میں دوسرے خطبے میں آپ ذکر ائمہ کے بعد بیٹھیے گا نہیں، ہم کم از کم یہیں سے مظاہرہ کر کے اعلان کریں گے کہ جو مظلوم ہیں ان کے ساتھ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. دنیا میں جہاں پر بھی مظلوم ہیں ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. آج ایرانی قوم کو مظلومیت کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے، ہم ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں اور واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ نظام جمہوری اسلامی نے دنیا میں عدل و انصاف کو پھیلانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اس نظام کو ختم کرنے کی تمام کوششوں کو ہم انشاءاللہ روکنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد ہم کہیں گے امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، اسرائیل کی نابودی تک جنگ رہے گی، جنگ، اسرائیل کی نابودی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر.
लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि हम मज़लूमों की हिमायत करते रहे हैं और करते रहेंगे। इससे कि मेरे मौला ने आखिरी वसीयत में यही फरमाया था, कून लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिलमज़लूम औना, जालिम के लिए हमेशा दुश्मन बन के खड़े रहो, मुकाबले में खड़े रहो। फ़लस्तीनियों पे जब 7 अक्टूबर पे जुल्म शुरू हुआ, बल्कि हम उससे भी पहले उनके साथ रहे हैं। जब लुबनानियों पे जुल्म हुआ, हम साथ खड़े रहे हैं। शामियों पर जुल्म हुआ, हम साथ खड़े रहे हैं। इराकियों पे जुल्म हुआ, साथ खड़े रहे हैं। आज ईरान पर जुल्म हुआ है, हम साथ खड़े हैं। और दुनिया से सवाल करते हैं, ये बताओ क्या तुम इसराइल की हिमायत करने वाले हो या मजलूम की हिमायत करने वाले हो? जंग किसने छेड़ी है? इसराइल ने छेड़ी है। किस पर छेड़ी है? निज़ाम जमहूरी इस्लामी पर छेड़ी है। वही मुल्क है जो फ़लस्तीनी मजलूम की मदद करता था। मैं तो नहीं कहता। शहीद इस्माइल हानिया के बयानात सुन लें, क्या कहते थे। आज फ़लस्तीनियों के बड़े बड़े जो शहीद हो गए, क्या कहते हैं? अगर किसी ने हमारी मदद की है तो जमहूरी इस्लामी ईरान ने मदद की है। आज हम उसी बुनियाद पर जमहूरी इस्लामी ईरान और रहबर मुअज़्ज़म से कहते हैं, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। मेरा मुल्क पाकिस्तान आपके साथ है, इसलिए कि जब मेरे प्यारे मुल्क पर चंद दिनों पहले वक्त आया था तो निज़ाम जमहूरी इस्लामी ने साथ दिया था, और इसीलिए मेरे मुल्क के बड़े ज़िम्मेदारान गए थे और उन्होंने रहबर मुअज़्ज़म ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया था। शुक्रिया अदा न किया होता, शुक्रिया के लिए न गए होते तो शायद आज मैं खुल के ये बात न कहता। लेकिन आज मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का कि मेरे ज़िम्मेदारों ने अक़ल के नाखून लिए, सही फ़ैसला किया, रहबर मुअज़्ज़म की खिदमत में गए और जाके कहा कि आपका शुक्रिया कि आपने हिंदुस्तान के जुल्म के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ सुनी और हमारी मदद, हमारी तायद की। आपने कश्मीर के ख़िलाफ़ हमारी आवाज़ सुनी, और रहबर मुअज़्ज़म ने भी हमारे सिपह सालार को कहा कि मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, इंशाअल्लाह वो उम्मीदें पूरी होंगी। और अब इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा इसराइल नाबूद होके रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अजीज़ों, एक बात समझाता था, इस दुनिया ने उस वक्त तक चलना है जब तक हमारे और आपके इमाम ज़ुहूर नहीं फरमाते। अंबिया शहीद हुए, हुजूर अकरम की शहादत वाक़े हुई, मौला कायनात जैसी हस्ती को शहीद कर दिया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम पर जुल्म हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया, आइम्मा मासूमीन को शहीद कर दिया गया। हम ये जानते हैं कि उस ज़माने में उस तरफ थे जो हक़ की तरफ थी, और जब तक ज़िंदा हैं हक़ की तरफ रहेंगे। लेकिन आज दुनिया देख ले कि कौन इंसानियत को समझता है, कौन इंसानियत को समझता नहीं है, कौन इंसानियत का दुश्मन है, कौन इंसानियत का दुश्मन नहीं है। और देख लीजिए आप, इंशाल्लाह इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह निज़ाम इस्लामी को अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। फिर जो इसराइल के राज खुलेंगे, फिर जो पता चलेगा कि इसराइल के पास कितने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं, तब पता चलेगा कि इसराइल की हिमायत करने वाले कौन थे। हमें सिर्फ इस दुनिया में अमन चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमें इस दुनिया में अमन चाहिए, लेकिन अमेरिका के अंदर सहीयूनी ताकतों ने अमन कायम होने नहीं दिया। हमारे अफ़गानिस्तान को तबाह व बर्बाद किया, हमारे मुसलमानों को शहीद किया, हमारे इराक़ को तबाह व बर्बाद किया, कुवैत के ज़रिए, सद्दाम के ज़रिए कुवैत को तबाह व बर्बाद किया।
8 سال نظام جمہوری اسلامی جو ابھی تازہ انقلاب آیا تھا اس پر جنگ حملے کرتے رہے، پھر بھی الحمدللہ آگے دیکھیے لبنان کو تباہ و برباد کیا. ابھی کی بات نہیں کرتا، پہلے کی بات کرتا ہوں. یمن کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی ایک اسرائیل کے ناسور کو بچانے کے لیے ہر چیز کو تباہ و برباد کیا. دیکھ لیجئے نا کتنے کروڑ مسلمان بے گناہ بغیر اسلحے کے، خواتین بچے شہید کر دیے گئے. لیکن کچھ لوگ خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ، میری سیاسی پارٹیاں بھی اس میں شامل ہیں، جو خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے ہیں. اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کون حق کے ساتھ ہے اور کون باطل کے ساتھ ہے. اس لیے کہ اب دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، آج واضح ہونا شروع ہو گیا. ایک حسینی ہے اور ایک حسینیت، یزیدیت اور محمد و آل محمد صلوات. قائد محترم نے بھی حکم دیا تھا آج پورے نماز جمعہ میں مظلوم کی حمایت کے لیے آواز اٹھائی جائے. ٹکٹس کے لیے بھی کہا ہے، خبروں کے لیے بھی کہا ہے. دوسری چیز جس کی طرف اب توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل ہندوستان کے ایک بہت بڑے جہاز کی کریش کا واقعہ ہے. دیکھیں ہماری ہندوستان کے جنگ ایک طرف ہے، لیکن یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، اس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ بوئنگ کے سارے 787 ڈریم لائنرز گراؤنڈ کر دیے جائیں؟ جیسے بوئنگ 737 میکس مطالعات رہتے ہیں تو میں پھر آپ تک پہنچاتا ہوں تاکہ آپ میں سے جوانوں اور آپ لوگوں کی محبتوں سے ماشاءاللہ فیس بک پر یوٹیوب پر خطبہ بہت دور تک جاتا ہے. بہرحال 2-4 منٹ لوگوں کے فائدے کے پہنچ جاتے ہیں میرے مطالعے سے. دیکھیں ایک انسان کی جان بھی نہ قیمتی ہے. کل 242 تو جہاز کے لوگ، ابھی میڈیکل کالج کی ہاسٹل میں جو لوگ مارے گئے ہیں وہ تعداد الگ ہے. کیا بوئنگ جہازوں کو زمین پر اتار کر ان کی چیکنگ نہیں کی جا سکتی؟ اس لیے کہ بوئنگ کے ایک بہت بڑے انجینئر نے یوٹیوب پہ آ گیا ہے بہت پہلے، تقریباً میرا خیال ہے 4-5 سال پہ انکشاف کیا تھا کہ یہ جلدی بنانے میں بہت سی ٹیکنیکل ایررز کر رہے ہیں اور ان ایررز کی وجہ سے ابھی تو جہاز چل جائیں گے، ٹائم ٹو ٹائم مسائل آتے جائیں گے. اب ہندوستان اس معاملے میں کچھ کرے یا نہ کرے، میں ہندوستان کی حکومت سے کہوں گا تمہارے ہندوستان کے لوگوں کی انسان ہیں، ہمیں افسوس ہے، ہم ان خاندانوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کو صبر عطا کرے. لیکن میں اپنی پاکستانی حکومت سے تو درخواست کر سکتا ہوں کہ بوئنگز کو گراؤنڈ کریں، اس لیے کہ انسانی جان بڑی قیمتی ہے. اور یاد ہے ایک جہاز لاہور سے آیا تھا، اس میں پائلٹ ایرر تھا، ذمہ داری سے کہتا ہوں پائلٹ ایرر تھا، اور رپورٹ آ گئی اور اس کے بعد اس کے مطابق چیزیں ہوئی ہیں. جہاز جہاں بہت محفوظ اور تیز سفر ہے وہاں پر بہت زیادہ خطرناک. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پچھلے 3-3.5 سالوں میں مسلسل جاتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی. اللہ سارے مسافروں کی حفاظت کرے. انسانی جان ہے اور کیا پتہ کب وہ اللہ کی بندگی میں آ جائے. لیکن ایئر لائن کے غیر ذمہ داروں کو میں یہاں سے نام اس لیے نہیں لیتا کہ اس ممبر سے نام لینا مناسب نہیں، لیکن بعض ایئر لائن کے غیر ذمہ داروں نے کوئٹہ میں اترنے والے جہازوں کو رسک میں ڈالا، لاہور میں پہنچنے والے میری اسٹڈی پوری ہے، مجھے کوئی چیلنج نہ کرے، اور چیلنج کرتا ہے تو آ جائے، میں آن لائن بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کہ ان 3.5 سالوں میں جتنے میں نے سفر کیا ہے شاید آپ میں سے کسی نے سفر نہ کیا ہو. چیزیں نزدیک سے دیکھی ہیں، اسٹڈی رکھی ہے. خدا را آپ میں سے جو بھی ایئر لائن میں کام کرتا ہے میں اس سے دستبستہ درخواست کرتا ہوں کہ جہازوں کی مینٹیننس میں کوتاہی نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نٹ آپ نے غلط لگایا، ہوا کا پریشر آیا اور اس جہاز کو نقصان پہنچا. آپ تو کہیں گے میں نے تو نٹ لگا دیا تھا. جب قیامت میں آپ پہنچیں گے تو مطلب جس نے کیا ہوگا
اس کو کہا جائے گا تو نے مثلا 200 100 150 لوگوں کا قتل کیا ہے، وہ یا اللہ میں نے تو چاقو ہاتھ میں نہیں اٹھایا، میں نے تو بندوق ہاتھ میں نہیں اٹھائی، یہ کیا ہے؟ جواب آئے گا کہ تو نے وہ جو نٹ اور بولٹ کو، آپ کو پتہ ہے مثلا 27AC کے بجائے 27AB لگا دیں، گیا کام سے۔ میرے پاس ثبوت ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ میرا انٹرسٹ تھا اس زمانے میں اسٹڈی کرنے کا۔ اور ایک شیشہ سامنے والا اتنے ڈفرنس کی وجہ سے اڑ گیا اور پائلٹ ہوا میں جام ہو گیا۔ دیکھیں، جو کام کریں ذمہ داری سے کریں، چاہے آپ ٹائر کا پنچر لگانے والے ہوں، میں پلین کی بات کر رہا ہوں، میں ٹائر کے دیکھیں مولا کائنات نے فرمایا جو کام کرو وہ صحیح طرح کرو اور اچھی طرح کرو۔ اگر کوئی دیوار کو سیدھا کرنا چاہ رہا ہے، بنا رہا ہے، جو بھی میسن ہے، اب وہ دیوار کو تھوڑی اوپر نیچے کر لے، دیوار تو کھڑی ہو جائے گی، لیکن تم نے اپنا کام صحیح نہیں کیا۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم کرتے ہو وہ بھی لکھتے ہیں اور جو اس کے آثار ہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ اس کے بعد فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے ذرا سا ٹائر کا پنچر ہلکا سا ڈھیلا لگایا، آگے گاڑی گئی موٹر وے پہ، پنچر، وہ گاڑی ہوئی اور گاڑی الٹ گئی، اللہ نہ کرے ہماری ایک جاننے والوں کے رشتہ دار بیچارے اسی طرح سے جوان یونیورسٹی کی تھی، وہ انتقال کر گئی۔ ذمہ دار ہو، جو ٹیکسیاں چلاتے ہیں، جو بائکیاں چلاتے ہیں، اگر تمہارا ٹائر سب سٹینڈرڈ ہے، پھٹا اور ایکسیڈنٹ ہوا، تم ذمہ دار ہو۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو درس دے رہا ہوں۔ تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا، میں کیا کروں، 2-4 منٹ برداشت کر لیجیے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، ٹائر پنچر کرنے والا ہے، جہاز کا، ایئر لائن کا میکینک ہے، پائلٹ ہے، آپ نے یا تو وہ کام چھوڑ دینا ہے کہ نہیں میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، یا پھر آپ نے وہ کام، ایک آپ نے ٹائل لگائی، آپ نے کہا صحیح ہے تھوڑا 19-20 ہو جائے گا، کوئی گزرا وہاں سے، ٹائل اس کے سر پہ گزری، 100 مثال دے سکتا ہوں، اور وہ ٹائل اس کے سر پہ لگی اور وہ زخمی ہوا، دیت آپ پر ہے۔ فقہ جعفریہ کو مذاق نہ لیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ ہے، اور اس میں ہر چیز کا حساب ہے۔ حتیٰ میں ایجنسیز کے کام کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں، تم نے ایک ڈیوٹی لی ہے نا، ایجنسیز یعنی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے کام کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں، اگر تم نے اپنی من مانی رپورٹ دی اور اس سے نقصان ہوا، تم ذمہ دار ہو۔ انٹیلیجنس ایجنسی کا کام غلط نہیں ہے، لیکن غلط رپورٹ دینا تمہیں ذمہ دار کر دے گا، یا بے توجہی کرنا۔ آج میرے کتنے فوجی، کتنے FC شہید ہو گئے، 23 یا 32 ایجنسیوں کے ہوتے وقت ایسا ہونا چاہیے؟ یہ آپ سب ذمہ دار، یعنی جو بھی، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے ایک ڈیوٹی لی ہے، اس ڈیوٹی کو صحیح طرح سے پورا نہیں کیا ہے، اور میں بھی ذمہ دار ہوں کہ اگر نماز جمعے کے آدھے گھنٹے کے خطبے میں مطالب کو ذمہ داری سے ادا نہیں کیا اور کسی کے ذہن میں غلط بات چلی گئی تو میں بھی ذمہ دار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری بات سے عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، عمل خراب ہو سکتا ہے۔ مجلسوں میں مجلس پڑھنے والوں کو آج سے درخواست کرتا ہوں، آگے چل کے بھی بات کروں گا، ممبر پہ جمعہ کا خطبہ دینے والے ہر ایک ذمہ دار ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، نظام اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنان اسلام جہاں پر ہو نابود فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، فلسطینیوں کی مدد فرما، کرم کے لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما۔ جو آج ہمارے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، امام زمانہ کے سپاہی شہید ہوئے ہیں، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، رہبر معظم، قائد محترم، براج اعظم سب کی حفاظت فرما۔ پالنے والے دعائیں تو بہت ہیں، تو دلوں کا حال جانتا ہے، غدیر کے دن ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما۔
اور ہمیں زندگی بھر ہماری نسلوں کو قیامت تک صحیح معنی میں غدیری بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ محرومین شہداء کا درجات کو بلند فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، میرے پیارے ملک کی حفاظت فرما، ان کے مسائل کو حل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العلي العظيم۔